الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت درود پاک پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک جو ہے کوئی نہ کوئی بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح جب قرآن کریم کی جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت مکمل پڑھی جائے تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، یا اگر کسی نے پڑھی ہے آپ نے سنی ہے تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، مگر اس بات کی کسی کے پاس بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح سے بے شمار کفار خوش قسمتی کی وجہ سے اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، جنت میں داخلے کا ٹکٹ حاصل کر لیتے ہیں، جنت میں داخلے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کافر جہنم میں جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں ہی جائے گا۔ تو جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن اگر بے عمل بھی ہے تو پھر بھی انشاءاللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے بے شمار بہت سے ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ جن کا معاذ اللہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، وہ ایمان پر نہیں مرتے بلکہ مرتد ہو کر کفر کر کے مرتے ہیں، اور یہ ثابت ہے بہت سا۔ میں کئی ایک ایسے بندوں سے ملا ہوں کہ جب میں ٹیکسی کرتا تھا، جب میں جو ہے وہ اس ماحول میں تھا، تو ایسے بندوں سے میں ملا ہوں کہ جن کے نام مسلمانوں والے تھے۔ جب میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے کہا تمہارا نام تو مسلمانوں والا ہے۔ وہ عورت تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے جو ہے وہ کسی غیر مسلم سے شادی کی تھی، اس لیے میں نے اس کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ تو اگر مرد تھا تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ کسی غیر مسلم عورت سے شادی کی ہے، تو اس کی فیملی میں گیا ہوں تو بس ان کا مذہب میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنی بڑی بدبختی کی یہ علامت ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان پر، اس مسلمان پر، اس بندے پر فضل اور کرم فرمایا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اب اس بندے کی اپنی بدبختی یہ ہے کہ اس کو ماحول ایسا ملا، یا اسے لوگ ایسے ملے، اس کا برین واش کرنے والے ایسے ملے، یا اس نے دنیا کی خواہش کے لیے، کسی عورت کی خواہش کے لیے، اور کسی عورت نے کسی مرد کی خواہش کے لیے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور کفر کی زندگی اختیار کر لی۔ تو یاد رکھیے کہ جو مرتد ہو کر مرے گا، جو دین اسلام کو چھوڑ کر مرے گا، جو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرے گا اور کافر ہو جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ مسلمان جو گناہگار مسلمان ہے،
چاہے وہ بے نمازی ہے اور روزے نہیں رکھتا ہے اور کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا اگر اس پر فضل و کرم ہوا تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ رب العزت اس کے ان گناہوں سے ناراض ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی ایمان کی دولت ہی چھین لے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور مسلمان ہو کر مرنے کی طلب رکھنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کر کے اللہ رب العزت سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، ترجمہ کنز الایمان شریف سے ہے کہ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اور جگہوں پر بھی اللہ رب العزت نے کفار کے لیے جہنم کے جو ہے وہ ارشادات فرمائے ہیں کہ کفار، مشرکین، منافقین یہ سب جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کل ایمان کی فکر بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث پاک جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ جو ترمذی شریف میں نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک طویل حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی موجود ہے کہ اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے، یعنی اس کے مختلف طبقے ہیں، اس کی مختلف جو ہے مختلف سٹیجز ہیں، مختلف اس کے سٹیپ ہیں، وہ جو ہے وہ مختلف طبقات میں جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ مومن پیدا ہوئے، ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور ایمان پر ہی زندہ رہے، ساری زندگی وہ مومن ہی رہے اور مومن ہی مریں گے۔ اور پھر ان طبقات میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی انسان بعض ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر ہی زندہ رہے، ساری زندگی کفر کرتے رہے، ساری زندگی انہیں دین اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، اسلام کی طرف بلایا جاتا رہا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور کافر ہی مر گئے، تو وہ کافر ہی مریں گے۔ تو جب کہ بعض مومن پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مومنوں کی طرح اس نے زندگی گزاری اور حالت کفر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے، ہمیشہ کفر کی زندگی گزاری، لیکن اللہ رب العزت کو ان کی کوئی ایسی ادا پسند آ گئی کہ وہ مومن ہو کر مریں گے۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور مجھے سننے والی بہنوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بے انتہا احسان فرمایا ہے، جو ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، کسی بت کی پوجا کرنے والے کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج ہم گھنٹے بجا رہے ہوتے۔ کسی آتش پرست کے گھر میں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ انصاف فرما کر ہمیں پیدا کر دیتا تو آج آگ کے سامنے بیٹھ کر اس آگ کی پوجا کر رہے ہوتے۔ سورج پوجنے والوں کے گھر میں اللہ رب العزت پیدا کر دیتا تو آج ہم سورج کے سامنے بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر سورج کو سجدے کر رہے ہوتے۔ اگر کسی یہود و نصارہ کے گھر میں پیدا کر دیا گیا ہوتا تو آج ہم سینے پر صلیبیں بنا کر یا صرف جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے ایسے کچھ نشان بنا کر، صلیب کا نشان بنا کر اپنی بربادی کے اسباب مہیا کر رہے ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، ہم پر فضل اور کرم فرمایا اور ہمیں ہم سے پوچھے بغیر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ تو ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں مسلمان ہونے کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
بے شک ہمیں